السلام علیکم دوستو، میرا نام علی شیر ہے اور ویلکم ٹو مائی چینل علی شیر۔ میں آج آپ کو مقبرہ نور جہاں کی سیر کروانے جا رہا ہوں۔ تو میں ہونے لگا ہوں تیار، تو اپنی جیکٹ پہن لی، ہینڈ فری پکڑی، مائک، چشمہ اور تھوڑی سا خوشبو لگوا لیتے ہیں عطر، جو کہ اوپن میں یوز کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ ہم چلتے ہیں سفر پر۔ اور پیارے دوستو، ہم آپ سب کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیوز بنانے کے لیے اپنے گھر سے لمبا سفر کر کے کہیں دور پہنچ کے آپ سب کے لیے ایک پیاری سی ویڈیوز بنانے کے لیے اتنا لمبا سفر کرتے ہیں۔ تو لیجئے، آج ہم پہنچ گئے ہیں مقبرہ نور جہاں کے مزار پر، اور آپ کو یہ اس کا نظارہ کروائیں گے۔ اور یہ شہنشاہ جہانگیر کی چوتھی اور سب سے لاڈلی بیوی تھی۔ اس نے ہندوستان کے دل پر حکومت کی۔ یہ وہ ملکہ تھی جس کا نام سکوں پر بھی درج کیا گیا۔ اس نے اپنے مقبرے کو اپنی ہی زندگی میں 4 سال قبل تعمیر کروا لیا تھا، جس پر سنگ مرمر اور قیمتی جواہرات سے سجایا گیا، جو بعد میں سکھوں کے دور میں انہوں نے ہر ایک چیز، قیمتی پتھر، قیمتی چیزیں، جواہرات، جو بھی چیز ان کو اچھی لگی انہوں نے اتار لی۔ اور اس کے ساتھ ہم آپ کو ایک اور بہت ہی مزیدار ان کی بات بتاتے ہیں۔ ان کو اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، اور انہوں نے ایک انوکھی خواہش ظاہر کی، جو یہ تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ ان کی قبر زمین میں نہ ہو، ہوا میں تیرتی رہے، اور انہوں نے بتایا نہیں تھا کیسے کرنی ہے۔ تو ان کی وفات کے فوراً بعد لوگوں نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے بیگم کی آخری خواہش پر۔ تو کچھ لوگوں نے بتایا، اپنی اپنی رائے پیش کی۔ سب سے دانشور لوگوں کی بات مانی گئی، جو یہ تھی کہ ان کی قبر تابوت میں بنائی جائے، اور اس تابوت کو سونے اور زیورات، چاندی وغیرہ سے سجایا جائے، اور سنگل کی بیڑیوں میں ڈال کر ہوا میں لٹکا دیا جائے، یعنی کہ عمارت کے ساتھ باندھ کے ہوا میں لٹکایا جائے۔ اور اس تہہ خانے کے اندر سورج کی سب سے پہلی کرن اور شام کی آخری کرن بھی آتی تھی، اور روشندار ہوادار تہہ خانہ تھا، اور اس کے اوپر ایک بلڈنگ تعمیر کی گئی، جسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور باہر ایک